بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی خوفناک مخلوق کے بارے میں کہ جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ جب وہ اس زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، چاہے وہ انسان ہو یا چرند پرند، حیوانات، کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد اس روئے زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کے کھانے کے بعد بھی یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ اور پیارے دوستوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سب حقیقت ہے۔ پیارے دوستوں، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراونے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنے قد و ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ لوگ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے گا تو یہ اس کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ اگر سامنے کوئی پیڑ نظر آئے گا تو اسے سیکنڈوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آدم خور بھی ہوں گے کہ اگر ان کے ہاتھوں کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دابت الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ساری امت کے لیے بوال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبوں کی بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں و 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈرات میں ایک بہت ہی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، یعنی انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین سے بتائی کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ سے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ صاحب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اسی لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اسی لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسا دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے
وہ کافی ہے، اسی لیے میں تمہارے یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلینٹ بنوائی گئی اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری نیو کھدوا کر اندر سے ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ کہ میں اسے پگھلا کر لوہے کے ان دونوں دیواروں کے بیچ ڈال دوں، تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکیں۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اسی لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اسی دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی جس جگہ پر وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کی تیر چلانا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت و ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہی ہوں گے۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ اپنی تعداد میں یعنی سنکھیا میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے کہا کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑھکتے نظر آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔ دوستوں، اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، یعنی اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے، تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو پیارے دوستوں، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کے گردنیں سڑنے لگیں گے، کہ جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اس کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دوسرے سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے، اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ان کے محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔